بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کا میرا ولاگ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران ہے، جو 3 روز پر محیط تھا، اور اس دوران انہوں نے بہت ساری اچیومنٹس کی، اور اس سے یہ اب بات واضح ہو گئی ہے کہ منڈے کو ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اس پر دستخط ہو جائیں گے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق بھی کیا ہے، اور ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات ہوئی، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، جن میں خطے میں پائیدار امن اور سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر بھی ملاقات ہو سکی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ISPR کے مطابق ان ملاقاتوں میں کشیدگی میں کمی اور مسائل کے پرامن حل پر زور دیا گیا، اور پاکستان کی جانب سے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا، اور بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال، کشیدگی، سفارتی روابط اور خطے میں دیرپا امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کا یہ دورہ ایک شٹل ڈپلومیسی تھی۔ انہوں نے ایران میں بیٹھ کر امریکہ سے بھی تعلقات کو اہم اہمیت دی، اور وہاں سے یہ ایک میڈیشن کا کام کر رہے تھے، اور دوسری طرف شہباز شریف نے بھی 3 ملکوں کا دورہ کیا، اور انہوں نے ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے مسائل کے حل کے لیے مکالمے، کشیدگی میں کمی، مسلسل سفارتی کوششوں کے ذریعے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا، اور ایرانی قیادت اور ایرانی عوام کی جانب سے مہمان نوازی کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے ایرانی قیادت کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار بھی کیا، اور فیلڈ مارشل کا یہ دورہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے اور خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملات ہیں امریکہ ایران کشیدگی، اور دوسری طرف ایک اور بڑی اہم خبر آئی ہے کہ سنگاپور کے ایک نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بھارت کے لیے اسے ایک ویک اپ کال قرار دے دیا، اور نشریاتی ادارے نے کہا کہ بھارتی میڈیا کے پھیلائے گئے شدت پسند اور قوم پرست پروپیگنڈے میں پاکستان کے خلاف دشمنی کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ناقابل یقین حد تک مؤثر ثالثی کی ہے، اور اسے پاکستان کے ذریعے جاری رکھنا اہم ہے۔ یہ جناب دنیا اس طرف ہے۔ اور دوسرا جو بہت اہم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز کو کھول کر تہران سے ڈیل کا عمل اچھی طرح شروع کر جاری ہے، اور مذاکرات ویکینڈ کے دوران بھی جاری رہیں گے، اور پاکستان کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کافی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ باقی اختلافات اتنے اہم ہیں۔ معاہدہ ہوتے ہی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی، اور ایران جنگ میں 100% اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ امریکہ ایران کو نیوکلیر ڈسٹ حاصل کرے گا، تباہ کیے گئے جوہری پلانٹ کی باقیات بھی واپس لائیں گے، کسی مالی لین دین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کی جانب سے کال موصول ہوئی، ہمیں نیٹو کی اب ضرورت نہیں ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے، کوئی ذہین شخص وائٹ ہاؤس آ رہا ہے۔ اور ادھر امریکی صدر نے پاکستان سے اظہار تشکر، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف میں بولے گئے دونوں الفاظ میں انہوں نے کہا کہ عظیم شخصیات ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں امن پسند ہوں، پاک بھارت جنگ روک کر میں نے 30 سے 50 ملین لوگوں کی جانیں بچائیں۔ یہ وہ بار بار دہراتے ہیں جس سے انڈیا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یہ نہیں مانتے کہ صدر ٹرمپ نے یہ جنگ رکوائی۔ بہرکیف اس وقت جو مسائل درپیش ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ یہ مسائل انشاءاللہ حل ہونے جا رہے ہیں۔ اب نئے حکومت کے کھلنے سے جو تیل کی ترسیل ہے، خوراک کی ترسیل ہے، وہ بحال ہو چکی ہے، اور اب جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ سائننگ سیریمنی ہونی ہے، اور اس میں دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، اور پھر ایران کے اوپر جو معاشی پابندیاں ہیں وہ بھی ختم کر دی جائیں گی، اور ایران اپنا جوہری پروگرام جو ہے اس کو بھی بند کر دے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سید عاصم منیر اور شہباز شریف اور ہماری حکومت اور دوسرے لوگوں نے جو جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ ایک تاریخی عمل کا حصہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.